الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے جو تفسیر سنی 3 آیتوں کی تفسیر تھی، جس کے اندر کچھ باتیں ہم نے سنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحانات لیے اور امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی، مکمل امتحان 100% انہوں نے دیا، جیسا اللہ کا منشا تھا ویسے انہوں نے کام کر کے دکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات دیے اور انہوں نے انعامات کے طور پر کچھ دعائیں مانگی. ان دعاؤں میں مکے کے لیے دعائیں تھیں، اپنی آل و اولاد کے لیے دعائیں تھیں. لہٰذا گزشتہ ہفتہ جو ہم نے سنا وہ یہ تھا کہ مکہ اور اہل مکہ کے لیے انہوں نے ثمرات کی دعا فرمائی کہ وہاں پر ہر طرح کی نعمتیں پہنچ جائیں، اور جو حجاج ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر طرح کی نعمت ساری دنیا کی وہاں پر آپ کو موجود ہر وقت ملتی ہے، کوئی سیزن کی قید نہیں ہوتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ وہاں پر نعمتوں کی بارش فرماتے رہتے ہیں. الغرض اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگ گئے، کام کرنے والے نبی اور کام کر رہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، مگر دونوں کی زبان پر دعا یہ تھی ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما. چھوٹی چھوٹی خدمتیں کر کر، چھوٹی کسی کی مدد کر کر، کچھ صدقہ خیرات کر کر، کچھ نمازیں پڑھ کر ہم لوگ تسلی میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے نیک ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں، ہم سے بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں. مگر یہاں پر دونوں نبی، یہ خلیل اللہ ہے تو ایک ذبیح اللہ ہے، دونوں اپنے وقت کے نبی ہیں، دونوں بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اور کام اور خدمت جو کر رہے ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ. مسجد بنانا اعلیٰ خدمت ہے اور کعبۃ اللہ بنانا سب سے اعلیٰ خدمت. یہ اعلیٰ خدمت کرتے ہوئے دل میں ڈر ہے ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما، کہیں ہماری خدمت رائے گاہ نہ ہو جائے، دھتکارتی نہ جائے. دل میں ڈر کے ساتھ دعا فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسلوں میں فرما برداروں کو پیدا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحیم ہے. الغرض آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا مختصر خلاصہ سن لیں کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے اپنی آل اولاد کے نسلوں کے لیے دعائیں مانگی. ان میں سے جو سب سے اہم دعا تھی، جو احسان قیامت تک آنے والے آخری انسان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، وہ یہ دعا تھی کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی کہ اللہ میرے اولاد میں سے ایک رسول کو انہی میں سے پیدا کر کے بھیجنا. ان کے کام کیا ہوں؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم، آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرماتے ہیں. الغرض تفسیر دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے اندر دعا فرمائی وہ یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اور تو میری اولاد میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے، مبعوث فرما. بیٹے باتوں نہ کرو، اے ہمارے رب تو میری اولاد میں سے انہی میں سے ایک رسول کو پیدا فرما اور انہی میں
مبعوث فرما اور ایک رسول بھیج دیں۔ یہاں پر باتیں بہت غور کرنے کی ہیں، بہت غور کرنے کی باتیں ہیں۔ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیتیں شروع ہوئی ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک اچھے باپ کی، ایک اچھے والد کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کیا صفتیں ہوتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کر کر کے دکھا رہے ہیں۔ کوئی بھی نعمت مل رہی ہے، اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے تو دے رہے، میری اولاد میں بھی ہو۔ نبوت جیسا منصب ملا، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی یہ منصب چلے گا یا نہیں چلے گا، میری اولاد میں بھی چلا دینا۔ کچھ نعمتیں مل رہی ہیں، مکے کے لیے نعمت، تو اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرما بردار بنا رہا ہے، تو اس میں بھی دعا کریں کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی فرما برداروں کو پیدا فرما۔ لہٰذا یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اپنی نسل کی فکر کرتے ہوئے، یعنی اپنے آنے والی نسل کے لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری نسل کو جاری و ساری فرما اور اس میں اپنے نیک بندوں کو پیدا فرما، فرما بردار پیدا ہو۔ اب یہاں پر دعا کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی نبی تھے، حالات کو جانتے تھے کہ زمانے گزریں گے، جہالت آئے گی، کفر آئے گا، ضلالت آئے گی، ہو سکتا ہے کہ میری نسل جا کر گمراہی کے گڑھے میں گر جائے، کفر کے گڑھے میں پڑ جائے، دلدل میں پھنس جائے۔ ایک فکر تھی، نبوت کی فکر تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی نسل کی فکر کرتے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری نسل کے اندر، نبیوں کو تو پیدا کرتا ہی ہے، ایک ایسا نبی بھی پیدا کر جو لوگوں میں تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے ظاہر کو اور باطن کو پاک کرے، اور انہیں تیری کتاب کو سکھائے، حکمت کی باتیں بتلائے۔ بعض حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر جہاں پر کوئی انسان یا پرندہ چرندہ کوئی نہیں تھا وہاں پر جا کر چھوڑ آئے تھے، اور جب آبادی بڑی وہاں پر بچہ بڑھا ہوا، قربانی کرنے کے لیے اس کا گلا کاٹنے کے لیے لے کر چلے گئے۔ تو کچھ لوگ لب کشائی کیا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ مانا کہ خدا کا حکم ہو، کچھ بھی ہو، انسانیت بھی تو ہوتی ہے، وہ کیسا لے جا کر اپنے بھی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جہاں پر کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں، پینے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی، وہاں پر انہوں نے کیسا چھوڑ دیا؟ ان کے دل میں، ان کے سینے میں دل تھا یا وہ پتھر رکھتے تھے؟ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لہذا اس کا جواب انہی آیتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہونے کے بعد وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے حکم کے آگے نبی کے لیے اور کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، جو اللہ کا حکم ہو گیا بس اس کو بجا لانا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر تھا، ان لوگوں کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلا رہیں گے دیکھو ابراہیم کون ہے۔ ابراہیم، آپ کہتے ہو کہ اسماعیل کو انہوں نے کیسے چھوڑ دیا، اسماعیل کو کیسے کاٹنے کے لیے لے کر چلے گئے؟ یہاں پر دیکھیں وہ صرف اسماعیل کی ہی نہیں، آنے والی ساری نسلوں کی فکر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور شفقت باپ کی کیا ہوگی کہ صرف اپنے بیٹے کی نہیں سوچ رہا بلکہ آنے والی نسلوں کی سوچ رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش اس طور پر کریں کہ میرا بچہ یہ اس کی زندگی نہیں ہے، وہ نسلوں کو چلانے والا ہے، وہ اگر سدھرے گا وہ اس کی نسلوں کو سدھارے گا، وہ اگر بگڑ گیا تو ساری نسلیں بگڑنے والی ہیں۔ اس اعتبار سے اپنے بچوں کی پرورش ہمیں کرنا ہے، انہیں پروان چڑھانا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہاں پر سبق ہیں کہ حضرت ابراہیم صرف اپنی اولاد کی ہی نہیں، آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنے والے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ دوسری دعائیں بھی بہت سی تھی، مانگ سکتے تھے، آخری نبی کی دعا اور اپنی اولاد میں سے پیدا ہو اس کی دعا کیوں فرمائی؟ بہت سارے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ بیان فرماتے ہیں مفسرین، آخری نبی تو آنے والے تھے ہی، نبیوں کو تو پتا تھا، آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ دوسری نسلوں میں پیدا فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو فائدہ اٹھایا اور اپنے نسل میں آنے کی دعا فرمائی تاکہ ان کی نسل کے لیے عزت اور شرافت کا باعث بنے۔ آخری نبی، خاتم النبیین، جس نبی کے خاندان سے آ جائے اس نبی کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، جن کے صدقے میں ساری دنیا، ساری کائنات، سارے نبیوں کو بھیجا گیا، وہ آخری نبی جس نبی کے نسل سے آئے اس نبی کے لیے بڑی عزت کی بات تھی، اس لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری نسل میں سے بھیجنا، میری اولاد میں سے
نبی کو مبعوث فرمانا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجنا۔ یہ کس لیے فرمائی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگوں میں سے آتے، کہیں اور سے کوئی نبی آ کر اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بتلاتے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ان پر نافذ کرتے، تو ہو سکتا تھا کہ لوگ ان کا انکار کر بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ لوگ انہیں جھٹلا بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ لوگ ان سے اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں۔ لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ جب انہی میں سے ہوں گے، بچپن سے انہیں دیکھے ہوں گے، انہیں جانے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، ان کے چال ڈھال کو دیکھا ہوگا، ان کی عادتوں سے، ان کی فطرت سے واقف ہوں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے عرب کے لوگ جانتے تھے، مکے کے لوگ جانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی امین کہا کرتے تھے کہ ان کے جیسا امانت دار اور کوئی نہیں ہو سکتا، صادق کہا کرتے کہ ان کے جیسا سچا آج تک ہم نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، ان کے عادات و صفات کی تعریف لوگ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا فرمایا کہ انہی میں سے پیدا کرنے کا یہ فائدہ بتلایا کہ اگر ان کے درمیان سے ہوں گے تو لوگ ان سے واقف ہوں گے، ان کی باتوں کو جلد از جلد مان لیں گے۔ یہ فوائد بتلانے کے بعد سب سے بڑا فائدہ جو قرآن و حدیث سے بتلایا گیا وہ سنیں، بہت جاننے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے درمیان دین کی دعوت دیتے تھے، جا کر فرماتے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تمہاری جانب بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد کہ اللہ کو تم ہی ملے تھے، تم تو ہم جیسے انسان ہو، اگر اللہ فرشتہ کوئی بھیجے اور فرشتہ آ کر کہے کہ ہاں میں نبی ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوں، تب ہم بات مانیں گے، تم بھی تو ہم جیسے انسان ہو، تم بھی ہم جیسے انسان ہو، تمہارے میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ابھی تم تو 40 سال تک ہمارے درمیان تھے، ابھی تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، ابھی کچھ آیتیں پڑھ کر سنا دیتے ہو، ابھی کچھ احکام لے کر آ جاتے ہو، ہم کیسا تم پر یقین کر لیں؟ لہٰذا کفار کہتے کہ ہمارے پاس اگر کوئی فرشتہ آئے گا تو ہم بات مان لیں گے، فرشتہ آئے گا تو ہم ایمان لا لیں گے، یا کوئی اور نشانی اللہ بھیجے تب ہم ایمان لانے والے ہیں، اب ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں تفسیروں کے اندر، کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو انسانوں میں سے کیوں بھیجا؟ کفار یہ بہانہ بنا رہے تھے کہ بھئی ہم تو نہیں مانیں گے تمہیں، فرشتہ آئے تو ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی جو ہوں گے وہ انسانوں میں سے ہوں گے، نبی جو ہوں گے وہ انسانوں میں سے ہوں گے، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا جائے گا۔ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر ان فرشتہ آتا اور کہتا کہ بھئی تم لوگ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھو، اور فرشتہ پڑھ کر دکھا بھی دیتا، تو لوگ کیا بہانہ کرتے کہ وہ تو فرشتہ ہے، اس کو کمانے دھمانے کا کہاں، اسے پیٹ کی ضرورت کہاں، وہ ذکر کرے گا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اسے بیوی بچوں کی ضرورتیں نہیں ہیں، اسے دنیا داری نہیں ہے، اسے لین دین کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیوی بچوں کی، لہذا فرشتہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے عذر کر سکتا تھا انسان کہ اللہ ہم تو انسان تھے، ہمیں تو بھوک بھی ستاتی تھی، ہمیں پیٹ بھی بھرنا تھا، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، کمانا دھمانا تھا، دکانداری دنیا داری تھی، انسان بہانہ کر سکتا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے انسانوں میں سے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی انسان ہوں، مگر تم جیسا انسان نہیں ہوں، ہم تو مٹی سے بنائے گئے مگر اللہ کے نبی کو نور سے پیدا کیا گیا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ میں تم جیسا انسان تو ہوں، مگر تمہارے بدن سے جب پسینہ بہتا ہے تو بدبو آتی ہے، میرے بدن سے جب پسینہ بہتا ہے تو اس سے خوشبو مہکتی ہے، تمہارے اندر گندگی ہوتی ہے، میرے اندر گندگی نہیں ہوتی، اللہ نے مجھے پاک صاف بنایا ہے۔ انسان تو ہیں مگر انسانوں میں الگ ہیں، اعلیٰ و اشرف ہیں، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی۔ لہٰذا یہ اصل مقصد کہ انسانوں میں سے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ انسان کو بہانے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا تھا کہ میرے صحابہ کہ اللہ کے دین کو، اس کے احکامات کو میں نے تم تک پہنچا دیا؟
تو صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں، عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کر صحابہ کو سکھائی تھی، بتلائی تھی۔ لہٰذا نبی انسان میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ فرشتہ ہوتا تو فرشتے کی الگ ضروریات تھیں جو انسان سے میل نہ کھاتی اور انسان عذر کر بیٹھتا اللہ کے سامنے۔ اب حالت ایسی ہے، احناف جو ہمارا مسلک حنفی مسلک، اس کے اندر باقاعدہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یا اللہ میرے پاس کوئی حق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہی نہیں، کوئی یہ بولنے والا آیا نہیں کہ اللہ ایک ہے اس لیے میں تجھ پر ایمان نہیں لایا، تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں عام کر دی ہیں کہ ہر انسان تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ یہ ایک ہے، رسول ہے۔ تمام مذاہب کے بارے میں انسان جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو اس لیے قبول نہیں فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے۔ چاہے نبی نہ پہنچا ہو، چاہے کوئی دعوت دینے والا نہ پہنچا ہو، اللہ کہیں کہ ہم نے تمہیں عقل سلیم عطا کی تھی۔ جب تم اچھے برے کی تمیز کر سکتے تھے تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا، غور و فکر کرنی چاہیے تھی کہ تمام کائنات کا بنانے والا کوئی انسان، کوئی موجود ہے، کوئی اس کا خالق موجود ہے۔ معمولی ایک سائیکل، ایک گاڑی، ایک چیز کو خود بخود چل نہیں سکتی، خود بخود بن نہیں سکتی، اس کے لیے چلانے والا ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والا کوئی تو موجود ہوگا۔ اور اگر جو مشرک ہوں وہ اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھائے گا کہ دیکھو یہ گھر کے اندر دو لوگ اگر حکم کرنے والے ہو جائیں، آرڈر دینے والے ہو جائیں تو گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات اپنے نظام پر جو چل رہی ہے، ساری کائنات کا نظام جیسا ہے ویسا روزانہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے آرڈر دینے والا کوئی صرف ایک ہی ہے۔ اگر دو بھی ہوتے تو نظام بگڑ جاتا، برباد ہو جاتا۔ الغرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین، میں نبی اس وقت سے بنایا گیا ہوں جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی گوندے ہوئے آٹے کی شکل میں تھے، کیچڑ کی شکل میں تھے، مٹی تھی، ان کا صرف خمیر تھا، ابھی ان کا جسم بھی نہیں بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے پہلے ہی نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا، لکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اس آیت میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور میری والدہ ماجدہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ جیسے کہ دعا حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں سے رسول بھیج، تو اس دعا کا ثمرہ میں ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور سورۃ الصف کے اندر آیت آئی ہے، بہت سارے انبیاء نے اپنی قوموں کو آخری نبی کے بارے میں بتلایا تھا، نام لے کر، نشانیوں کے ساتھ، بلکہ خود نبی نہیں، صحابہ کے بارے میں بھی بتلاتے تھے کہ ان کے صحابہ ایسے ہوں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری نبی، ان کے زمانے کے بارے میں، ان کے قوموں کے بارے میں، ان کے شہر کے بارے میں تک نشانیاں بتلائی تھی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت سنانے والا ہوں تمہیں اس نبی کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی کی والدہ کو خواب دکھایا جاتا تھا، الگ الگ خواب ہوتے تھے۔ حضرت آمینہ کو یہ خواب دکھایا گیا کہ ان کے پیٹ سے ایک روشنی نکلی ہے، اور اس روشنی سے شام کے سارے محلات جگمگا اٹھے ہیں، شام کے سارے محلات جگمگا اٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بہت ساری بیان فرمائی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کے تحت اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یہ مذہب جہاں پر پھلے گا پھولے گا وہ اکثر شام کی زمین ہوگی۔ آپ اگر جانتے ہو، جیسے تفسیر میں ہم لوگوں نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شام کو ہجرت کر آئے تھے۔ شام کی سرزمین بڑی مقدس سرزمین ہے،
بیت المقدس کے لیے مسلمان کیوں تڑپتے ہیں؟ کیونکہ وہ شام کی سرزمین ہے۔ اکثر نبیوں کو شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ وہ مصر میں تھے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور شام کی سرزمین میں آنے کا حکم دیا تھا۔ الغرض شام کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اگر تاریخ دیکھیں تو اکثر شام کی سرزمین اسلام اور مسلمانوں سے سرسبز و شاداب رہی ہے۔ وقتاً فوقتاً کبھی وہاں پر حالات بدلے ہیں، مگر اکثر مدت وہاں پر مسلمانوں کا اور اسلام کا دبدبہ رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جب قیامت کے قریب زمانہ ہوگا، اسلام جہاں پر پنپے گا، جہاں پر محفوظ ہوگا، وہ شام کی ہی سرزمین ہوگی۔ دمشق کی سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے، وہ دمشق وہی شام کے اندر موجود ہے۔ وہاں کی سرزمین کا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسلامی نظام کو قائم فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت میری امت میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ ان کی مخالفت کرنے والا، انہیں رسوا کرنے والا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، وہ اسی طرح اسی حالت پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، وَهُمْ بِالشَّامِ، اور وہ لوگ شام کے ہوں گے۔ جو جماعت حق پر قائم رہے گی ساری قیامت تک، وہ لوگ شام کے لوگ ہوں گے۔ شام کی سرزمین کو اللہ نے بڑی مقدس بنایا ہے، لہٰذا خواب میں حضرت آمینہ کو دکھایا گیا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا اور شام کے محلات ان کے نور سے جگمگا اٹھے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، قرآن مجید میں اسی جیسے الفاظ اور دو جگہ پر آئے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ جمعہ کے اندر۔ ان آیتوں سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ آخری نبی سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یہاں پر تفصیل اور مفصل طور پر بیان نہیں کیا گیا، بات کھل کر نہیں ہے، مگر ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور پھر آگے مقاصد بیان کیے کہ یا اللہ نبی تو بھیج ان میں سے، اب اس کے مقصد کیا ہو، نبی کے آنے کا مقصد کیا ہو؟ تو سب سے پہلا مقصد فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان کے پاس تیری آیتوں کی تلاوت کریں، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک و صاف کرے ظاہری اور باطنی گندگی سے۔ تین مقاصد بیان فرمائے، آیات کی تلاوت کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اور انہیں پاک کرنا، ظاہری باطنی گندگیوں سے انہیں پاک و صاف کرنا۔ لہذا جو پہلا مقصد ہے آیات کی تلاوت، اس کے بارے میں بڑی لمبی تفسیر مفسرین نے فرمائی ہے، بڑی دقیق باتیں ہیں، بڑی دقیق بحث مفسرین نے چھڑی ہے۔ مختصر طور پر سن لیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کو بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتک، آیتوں کی تلاوت کرنا، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا، یعنی قرآن کی تعلیم دینا۔ آیتیں قرآن کی بھی وہی ہیں، وہی کتاب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیوں بیان فرمایا؟ کتاب اللہ بھی وہی ہے، کتاب کی تعلیم دے دے، یہ حکم ہوتا تو کافی تھا۔ آیتوں کی تلاوت کا حکم الگ آیا، کتاب کی تعلیم کا حکم الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ دو حکم الگ الگ کیوں ہیں؟ لہٰذا یہاں پر مفسرین نے کچھ باتیں بتلائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے معانی کو، یعنی کتاب اللہ کو سمجھنا، اس کی تعلیم سمجھنا، یہ جیسا ضروری اور مقصود ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ قرآن کے معانی کو سمجھا جائے، ایسے ہی یہ بھی اصل مقصود ہے کہ قرآن کے الفاظ کو بھی جانا جائے۔ قرآن کی آیتوں کے اس کے الفاظ کو جاننا بھی اصل مقصود اور ضروری ہے، جیسے اس کے معنی کا جاننا اصل مقصود اور ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب قرآن اترا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شاگرد تھے وہ عربی دان تھے. وہ لوگ عربی دان، اور ایسے بھی نہیں کہ صرف زبان جانتے ہو بلکہ وہ اپنی عربی کے گن گاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم سے اچھا عربی دان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو سارے لوگوں کو عجم کہتے تھے. عجم کے معنی گونگا، عجم کے معنی گونگا، جسے بات نہیں آتی. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں یہ کوئی بات نہیں، یہ تو گونگوں کی زبان ہے. اصل زبان تو صرف عربی ہے. وہ لوگ اپنی زبان کے بڑے فصیح بلیغ تھے، خطیب تھے، شاعر تھے. ایسی عربی جاننے والے، قرآن عربی زبان میں اترا. اللہ کے نبی کے سامنے شاگرد بھی عربی جاننے والے ہیں. چاہتے اللہ تعالیٰ صرف کہہ دیتے اپنے نبی کو کہ ان کے سامنے آپ آیتیں تلاوت کر دیں، وہ معانی سمجھ لیں گے، وہ عمل کر لیں گے. مگر اللہ نے کیا حکم دیا کہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت الگ سے کرنا ہے اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی الگ سے دینی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب کی تعلیم یعنی کتاب کو سمجھانا، اس کے معانی کو، اس کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو الگ سے سمجھانا بھی ہے، اور آیتوں کو بھی الگ سے ان کے سامنے تلاوت کرنا ہے. اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ عربی زبان جان کر اگر یہ سوچ لیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہم معانی سمجھ سکیں تو یہ بالکل غلط ہے. قرآن کے صرف الفاظ پڑھ کر معانی سمجھ سکتے ہیں، اگر یہ کوئی سوچتا ہے تو بالکل غلط ہے. قرآن کے معانی سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا بے حد ضروری ہے. نبی کی تعلیمات کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، چاہے آپ عربی زبان کے ماہر ہی کیوں نہ ہو جائیں. زبان جاننے سے کتاب نہیں سمجھی جا سکتی. دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے، صرف زبان سے کتاب سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ نبی کی تعلیمات سے واسطہ نہ ہو. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کی تلاوت کا حکم مقصد الگ بیان کیا، تعلیم کتاب کا مقصد الگ بیان کیا. دو الگ الگ مقصد دیے. اس کی کیا ضرورت پڑی، کیوں پڑی؟ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، یہ بھی کتاب اللہ ہے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، مگر یہ کتاب اللہ عام دوسری کتابوں جیسی نہیں ہے. دوسری کتابوں کا کیا ہے؟ آپ الفاظ پڑھتے ہیں مگر الفاظ اصل مقصد نہیں ہوتے، معانی سمجھنا مقصد ہوتا ہے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، پڑھ رہے ہیں کتاب، آپ اصل الفاظ نہیں ہوتے، آپ اس کے معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر بولا کیا جا رہا ہے، یہاں پر مصنف یا لکھنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. آپ معانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الفاظ چاہے کچھ بدل بھی جائیں فرق نہیں پڑتا، الفاظ کچھ بدل بھی جائیں تو نہیں پڑتا ہے، نہیں یہی ہے نہیں. اور اگر آپ دوسری کتابیں معنی سمجھے بغیر ایسے ہی پڑھتے رہے تو پڑھنا بیکار ہے. معنی سمجھے بغیر آپ کتاب اگر پڑھیں کوئی بھی کتاب تو پڑھنا بیکار ہے، لغو ہے، اس کا کوئی مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا، آپ نے وقت کو ضائع کیا ہے. قرآن تمام کتابوں سے الگ ہے. قرآن تمام کتابوں سے الگ ہے. قرآن عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر جیسے دوسری کتابوں میں الفاظ مقصد نہیں تھے، معانی مقصد تھا، قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے. قرآن میں جیسے معانی اصل مقصود ہیں، اس کے الفاظ بھی بڑے مقصود ہیں. جس طرح معانی کے اندر احکام ہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ کے بھی احکام ہیں. اصول فقہ کے اندر باقاعدہ یہ قواعد ہیں، یہ فقہ ہیں، یہ مسائل ہیں کہ قرآن کے معنی چھوڑ کر صرف الفاظ کے بارے میں سنیں کہ قرآن کی آیتوں کے اندر بھی اگر کوئی انسان آیتوں کو بدلنا چاہے کہ بھئی ان الفاظ سے نہیں میں دوسرے الفاظ سے آیت پڑھنا چاہوں گا، آیت تو بڑی چیز ہو گئی، ایک لفظ کو بھی ایک جملے کو بھی اگر بدلنا چاہے، جملہ بھی چھوڑ دیں، زبر زیر پیش کو بھی اگر بدلنا چاہے وہ بدل نہیں سکتا، بدلنا حرام ہے. اتنی عظیم اس کے صرف الفاظ بھی ہیں، معنی چھوڑ کر صرف الفاظ بھی بڑے عظیم ہیں، بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ کوئی انسان انہیں بدل نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. اب آگے یہ بھی مسئلہ سنیں. قرآن عربی میں ہے، مثال کے طور پر جو ہم نے آیت پڑھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ آیت ہے عربی کے اندر. اگر آپ نے اس کو کنڑا میں لکھا، انگریزی میں یا کسی اور زبان میں لکھا، تلفظ اگر یہی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں بسم اللہ کا الگ ترجمہ ہوتا ہے، قرآن کا الگ ترجمہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کی آیتوں کو جو تلفظ ہے اس تلفظ کو بدل کر قرآن ہی ہے جو اصل قرآن میں بیان کیا گیا وہی بیان کر رہا ہے مگر دوسری زبان میں دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہے تو اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا، اس کو قرآن بھی نہیں کہا جائے گا. جس سے قرآن کی تعظیم ہونی اس کی تعظیم نہیں ہوگی، چاہے ہو بہو جو مفہوم قرآن کا ہے وہ مفہوم ان الفاظ میں کیوں نہ ہو.
اسے اس کی تفسیر کہا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ کہا جا سکتا ہے، اس پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اتنے عظیم اس کے الفاظ ہیں کہ اس کی تبدیلی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ بھئی قرآن کے الفاظ بھی بڑے مقصود ہیں، یہی اصل چیز ہے، اس کو بتلانے کے اللہ نے اس کو الگ مقصد بیان کیا اور تعلیم کتاب کا الگ مقصد بیان کیا۔ اور دوسری چیز، جس طرح میں نے کہا کہ دوسری کتاب کو معنی سمجھے بغیر پڑھ لینا بیکار ہے، فضول ہے، کچھ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھ کر کیا کریں گے۔ قرآن کا مسئلہ الگ ہے تمام کتابوں سے۔ قرآن کو اگر کوئی شخص بغیر سمجھے کے صرف رٹتا رہے پڑھتا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تب بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ صرف اس کی تلاوت پر بھی عطا کرتے ہیں، چاہے انسان مقصد نہ سمجھے، معانی نہ سمجھے، اللہ کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر الفاظ تو انسان پڑھ رہا ہے، یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی بڑی عبادت ہے، اللہ نے اس کو بھی بڑی میں شامل فرمایا ہے۔ لہذا خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے معانی اصل مقصد ہیں، معانی جاننے سے، سمجھنے سے، جس طرح آپ بیٹھ رہے ہیں، انہی سے اللہ ہم سے کیا کریں تبھی پتہ چلتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے تبھی پتہ چلتا ہے جب معانی جانیں گے۔ اصل مقصد تو یہی ہے تاکہ قرآن کے اندر اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، جو احکام بتلائے، وہ انسان جانے، مگر صرف معانی ہی نہیں، اس کے الفاظ بھی اصل مقصد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں حکموں کو الگ الگ طور پر بیان فرمایا کہ نبی کے بھیجنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ آیات کی تلاوت ان لوگوں کے سامنے کریں، اور اس کے بعد دو مقاصد ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اور تو بھیج ان میں سے ان کے لیے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان آیتوں سے بہت سارے سبق ہمیں کیا ہیں سیکھنے میں ملے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بتلایا میں نے کہ والد کے لیے نصیحت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، کہ ایک اچھا والد کس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی نہیں، اپنے صرف سامنے والی نسل کی نہیں، تمام نسلوں کی فکر کرے، جس طریقے سے بھی، جس لائن سے بھی ہو سکے، تمام نسلوں کی فکر کرنا ایک اچھے والد کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.